ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تاریخی شخصیت کے بارے میں جن کو جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ شخص ہے جنہوں نے 6 صدیوں تک حکومت کرنے والی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی کو ایک نئی طور سے روشناس کروایا۔ ہم بات کر رہے ہیں کمال اتاتürk کے بارے میں، جنہیں جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر یہ کون تھے اور انہیں جدید ترک کا بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی ہی انہوں نے ترکی میں جمہوریت بحال کروائی؟ ناظرین، کمال اتاتürk سن 1881 میں تھیسالونیکی میں پیدا ہوئے، جب یہ یونانی شہر سابقہ عثمانی ریاست کا حصہ تھا۔ اتاتürk کا تعلق فوجیوں کی اس نسل سے تھا جو سلطنت کے بارے میں فکر مند تھی۔ اتاتürk کو جدید ترکی کا بانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ انہیں سلطنت عثمانیہ میں اقلیتوں کے خلاف بدسلوکی کرنے والوں میں سے ایک کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں۔ تاہم متضاد آراء کے باوجود اس بات پر اتفاق رائے ضرور ہے کہ اتاتürk 20ویں صدی کی اہم ترین سیاسی شخصیات میں سے ایک تھی۔ وہ مقبولیت کے اعلیٰ درجے پر 15 سال تک ترکی کی صدارت میں رہنے میں کامیاب رہے اور اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد ملک کی نئی شناخت کیا ہوگی، جس کی تقسیم پہلی ہی عالمی جنگ کے نتیجے میں سن 1918 میں شروع ہوئی تھی۔ یورپ کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک کا علاقہ تیزی سے سکڑتا جا رہا تھا، جبکہ نسلی قوم پرستی اور مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ سپاہیوں کا خیال تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کو روکنے یا اسے تبدیل کرنے کا ایک طریقہ اسے مغربی اور جدید بنانا ہو سکتا ہے، یعنی جنگجوؤں کے اس گروہ نے بھی سیکولرزم کی حمایت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مذہب یا اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے سماجی ترقی کو سست کر رہا ہے۔ اتاتürk نے سلسلہ وار اصلاحات کے ساتھ اپنے ملک کو جدید بنانے کا آغاز کیا، جس نے ترکی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ پہلی تبدیلیوں میں ترکوں کو جمہوریت کے ذریعے عوامی خود مختاری کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ جمہوریہ کے انقلاب کی بدولت ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے 29 اکتوبر 1923 کو جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کیا۔ نئی ملک کی بنیادی خصوصیات کمالیت کے 6 تیروں پر مبنی تھی۔ اتاتürk کے ذریعے نافذ کردہ نظریے کو اتاتürkزم بھی کہا جاتا ہے، جو ریپبلکنزم، پاپولزم، قوم پرستی، سیکولرزم، شماریات اور اصلاح پسندی کی علامت ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں دراصل نسل اور مذہب کی بنیاد پر جڑیں سلطنت میں بہت مضبوط تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ اس کے ٹوٹنے کی ایک وجہ تھی۔ اتاتürk کی سوچ یہ تھی کہ مختلف نسلی اور مذہبی گروہ جمہوریہ ترکی کا حصہ رہنے پر راضی ہو جائے۔ انہوں نے ترکی کے گریگورین کیلنڈر کو اپنایا، 1926 کی آئینی ترمیم میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا فیصلہ کیا اور لاطینی حروف تہجی کی ترمیم شدہ ورژن نے عربی حروف تہجی کی جگہ لے لی۔ اسی طرح جدید ترکی کی بانی نے 1926 میں ایک نیا سول کوڈ نافذ کیا، جس نے ملک میں صنفی مساوات کا اعلان کیا۔ پھر ارجنٹائن، کولمبیا، میکسیکو یا وینزویلا جیسی دیگر ممالک سے پہلے خواتین کو 1934 میں ووٹ دینے کا حق حاصل ہوا۔ اتاتürk نے انقرہ کو بھی ایک مرکز بنایا، جو اس وقت چند ہزار باشندوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا شہر تھا۔ یہ ملک کا نیا دارالحکومت تھا، جسے استنبول کی جگہ یہ حیثیت دی گئی تھی تاکہ دارالحکومت کو زیادہ مرکزی جغرافیائی مقام پر رکھا جائے۔ اتاتürk نے 1919 سے 1922 تک جاری رہنے والے گریگو ترک جنگ کے دوران ترک فوج کی کمان سنبھالی، جس میں وہ پہلے جنگ عظیم کے بعد کمزور ہونے کے باوجود جیت گئے۔ نام نہاد ایشیا مائنر جنگ کے دوران دونوں اطراف سے مظالم کیے گئے اور لاکھوں لوگوں کو ملک بدر ہونا پڑا۔ اتاتürk نے یونانی فوج کو اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی سے نکال کر باہر کیا اور بڑی تعداد میں نسلی یونانیوں کو بھی نکال دیا، جسے بعد میں یونان اور ترکی کے درمیان آبادی کا تبادلہ کہا گیا۔ ان کی بنائی ہوئی ریاست کو ایک ایسے ملک کے طور پر دیکھا گیا جس نے پہلے جنگ عظیم میں آرمینیائی نسل کشی کے دوران ہونے والے مظالم کو تسلسل بخشا۔ ترکوں کو اس حقیقت سے فائدہ ہوا کہ لاکھوں افراد مارے گئے اور یقینی طور پر 10 لاکھ سے زیادہ جلاوطن کی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نسل کشی میں حصہ لیا اور جنگ کے بعد آرمینیائیوں کے خلاف لڑے۔ اتاتürk کی میراث کا حصہ اور جمہوریہ ترکی کے قیام کے بعد جو کچھ بنایا گیا تھا، خاص طور پر ملک کی سیکولرائزیشن خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جولائی 2020 میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے استنبول کی سب سے مشہور مقامات میں سے ایک آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ آیا صوفیہ پہلے ایک باسیلیکا تھا
اور بعد میں اسے 1453 میں سلطان محمود دوم کے حکم کے تحت ایک مندر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن یہ اتاتورک تھے جنہوں نے اسے گزشتہ دہائیوں کے دوران استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ 1935 میں جدید ترکی کے بانی نے حکم دیا کہ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے اور اس کمپلیکس کو عیسائی یا مسلم عقیدے کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا۔ لہٰذا موجودہ ترک صدر کا فیصلہ، جس کی وجہ سے آیا صوفیہ میں کئی دہائیوں میں پہلی بار مسلمانوں نے نماز ادا کی، تشویش کا باعث بنا۔ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا اس سمت کی طرف ایک علامتی اور بہت واضح قدم تھا۔ ابتدائی سالوں میں عثمانی دور میں متعدد گرجا گھروں کو جو مساجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا، ان کو عجائب گھروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ استنبول میں آیا صوفیہ کے علاوہ اسی شہر میں چرچ آف سینٹ سیور اور طرابزون کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ گزشتہ 10 سالوں میں اردوغان کی حکومت نے آہستہ آہستہ ان تمام جگہوں کو مساجد میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو عوامی اور سیاسی زندگی میں اسلام کو دوبارہ متعارف کروانے کی طرف ایک عمومی اقدام کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے یقینی طور پر مصطفیٰ کمال اتاتورک کی میراث کو نقصان پہنچا ہے۔ اردوغان کا نقطۂ نظر ایک وسیع پالیسی کا حصہ ہے، جس میں عثمانی سلطنت کی ماضی کے لیے ایک خاص پرانی یاد اور اس سلطنت کے ایک چھوٹے سے ویژن کو بحال کرنے کی کوشش شامل ہے، جس میں اسلام کا ایک بڑا کردار ہو، اور یہ اس کے خلاف ہے جو اتاتورک اپنے ملک کے مستقبل کے لیے چاہتے تھے۔ کمال اتاتورک کو متعدد ایسی وجوہات کے باعث ملک میں ایک قابل احترام شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔